الحمد لله والصلاة لأهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه صدق الله العظيم. محترم سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق سے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا. اس سلسلے میں یہ تھا کہ ہم اپنے محترم نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت پہ بات کریں گے، آپ کی زندگی پہ بات کریں گے، آپ کے کردار پہ بات کریں گے. یہ میرا تیسرا بیان ہے، اس میں کچھ گیپ آ گیا. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میرے والد کچھ بیمار ہو گئے، ان کے پاؤں میں زخم ہو گیا. سارا ذہن مکمل کر اسی طرح متوجہ تھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام والدین کو صحت کاملہ عطا فرمائے. والدین ایک بہت بڑی نعمت ہے. میں اپنے لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں، اس دنیا میں والدین سے زیادہ مخلص رشتہ کوئی بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت تمام سننے والوں کو، والدین کو تاریخ ان کے سروں پہ سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی دیں. محترم سامعین، میں نے اپنے ماں قبل 2 بیانوں کے اندر اپنے محترم نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نسب پر بات کی تھی. میں نے یہ بات کہی تھی کہ امام بخاری علیہ رحمت نے آپ کے نسب کو حضرت عدنان تک ذکر کیا ہے، اور حضرت امام بخاری نے اپنی تاریخ کے اندر عدنان صاحب سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ذکر کیا ہے. ابن حشام نے اپنی سیرت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک ذکر کیا ہے. حضرت انس کی ایک روایت میرے ذہن کے اندر آ گئی. ابن مردوے نے یہ روایت لکھی ہے. حضرت انس یہ بات کہتی ہیں کہ محترم نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ آیت پڑھی جو میں نے خطبے کے اندر آیت پڑھی. آپ نے پڑھا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم بفتح الفاء. آپ نے فا کے اوپر زبر کو پڑھا ہے. حضرت انس یہ بات کہتے ہیں کہ آپ نے فا کے اوپر زبر کو پڑھا. آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں با اعتبار حسب و نسب تم سب سے افضل ہوں. لیکن آگے جو آپ نے بات ارشاد فرمائی، وہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک جتنے بھی تمام نکاح ہے اس میں زنا نہیں ہے. یہ کیوں نہ ہوتا؟ اسی نسب سے تو امام الانبیاء تشریف لا رہے تھے. اسی نسب سے تو امام الانبیاء نے تشریف لانا تھا. آپ کے والد کا کردار اسی سے اوپر چلتے جائیے. آپ کے والد عبداللہ، پھر عبد المطلب بن ہاشم، یہ سارے، پھر آپ کی بات والدہ کی کریں، یہ تمام کے تمام لوگ جناب آدم تک یہ با اعتبار حسب و نسب ایک بہترین لوگ تھے. قیصر روم نے جس وقت حضرت ابو سفیان سے سوال کیا، حضرت ابو سفیان موجود ہیں، بخاری کی روایت ہے، اور بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی اس پر بات کی ہے. امام بزار بھی لکھتے ہیں کہ جس وقت ابو سفیان نے یہ پوچھا، جس وقت قیصر روم نے ابو سفیان سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ ان کا نسب کیسا ہے، یعنی ہمارے نبی کا نسب کیسا ہے، تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ نسب میں بہت بڑے ہیں. تو اگر قیصر روم یہ بات کہنے لگا کہ ہاں یہ بھی ایک علامت ہے. لیکن ایک روایت کے اندر یہ بات آتی ہے، میں سو حاصل یہ بتا رہا ہوں کہ ابو سفیان نے جب یہ بات کہی رضی اللہ عنہ نے کہ بھائی وہ ہم میں با اعتبار حسب و نسب وہ ہم تمام لوگوں سے افضل ہیں، تو ابو سفیان کی یہ بات سن کر قیصر روم نے یہ بات کہی کہ ہاں یہ بھی ایک علامت ہے. پھر قیصر روم نے یہ بات بھی کہی، روایت کے اندر آتا ہے کہ انبیاء ہمیشہ شریف ہی خاندان سے ہوتے ہیں. ہمارے محترم نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے والد عبد المطلب کا ایک نام تھا، ان کو دنیا اپنا پیشوا کہتی تھی. آپ کے والد عبداللہ بھی صاحب عزت آدمی تھے.
نہایت اختصار کے ساتھ میں چند باتیں صرف مزید کہنا چاہتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے آپ کا نسب جناب آدم علیہ السلام سے لے کر اب ہوا ایسے جس وقت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگ گیا۔ الزام لگا، وہ ایک تفصیلی روایت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ النور میں 10 آیات آپ کے اوپر اتاری۔ اس کے اندر ایک جملہ یہ بھی کہا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اس کے اندر یہ بات کہی کہ بھائی جس وقت یہ بات ہوئی تھی تو تم نے یہ لب کشائی، تم نے یہ کیوں یہ نہیں کہا کہ یہ تو سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا بہتان ہے، ہم اس پہ لب کشائی نہیں کرتے۔ حضرت مسروق کی بن الاجدع مجھے یاد آ گئے، وہ جس وقت روایت بیان کرتے تھے، اما عائشہ صدیقہ کے شاگرد تھے، تو وہ یوں بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ صدیقہ بنت صدیق کیوں ارشاد فرماتی ہیں، یعنی وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، حضرت ابو بکر صدیق تھے، ان کی بیٹی صدیقہ ہیں، وہ یہ بات ارشاد فرماتی ہیں۔ آپ خود سوچو کہ جس وقت آپ کی تمام ازواج، پھر آپ کی ایک نبی، اس کے اوپر قرآن مجید کی آیتوں کا نزول ہونا، آپ کی بیوی کا جس وقت یہ معاملات ہیں تو آپ کی امہات اور جدات کا کیا معاملہ ہوگا۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ مادری علاقہ جو ہے یہ زوجیت کے علاقے سے افضل ہے۔ آپ کی جو مائیں تھیں، جو آپ کی دادی تھیں، جو آپ کی نانی تھیں، وہ معمولی عورتیں نہیں تھیں، بلکہ محترم نبی کریم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ اس کی تفصیل کتابوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ با اعتبار حسب و نسب قرآن مجید کی آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے۔ اس آیت پہ غور کیجئے۔ ہمارے محترم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت 571 عیسوی کے اندر ہوئی۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے 4 قول ذکر کیے تھے۔ ایک قول میں نے کہا تھا 2 کا ہے، ایک قول میں نے 8 کا، ایک قول میں نے 10 کا، ایک میں نے 12 کا پیش کیا تھا، لیکن میں اس پہ مزید تحقیق کر رہا تھا۔ میری ریسرچ کے اندر یہ بات آئی، محمود پاشا فلکی مصری تھے ایک، انہی کے حوالے سے ابو بکر شبلی نعمانی بھی یہ بات لکھتے ہیں اپنی سیرت النبی کے اندر کہ ہمارے محترم نبی کریم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اس پر انہوں نے پوری ایک تحقیق کی ہوئی ہے، کوئی تفصیل دیکھنا چاہتا ہے تو وہ سیرت النبی کو دیکھے۔ آپ کی ولادت ہوئی، آپ کو 610 یا 11 ہجری میں نبوت عطا کی گئی۔ آپ کی ولادت جس سال ہوئی اسی سال، یہ عام الفیل کا سال ہے، ہاتھی، اس وقت ہاتھی لے کر آئے تھے وہ بادشاہ ابرہہ۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ میں آج بیت اللہ کو گرا دوں گا، بیت اللہ کو ختم کر دوں گا۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ الفیل کے اندر اس کی تمام تفصیلات موجود ہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا کیا اور آپ کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 571 سال کا فاصلہ ہے۔ اور ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ ہر نبی ایک نبی کے بعد 1000 سال کا فاصلہ ہوتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کی 2 مثالیں، حضرت عیسیٰ اور ہمارے محترم نبی کے درمیان تقریباً 571 سالوں کا فرق ہے۔ 571 عیسوی کے اندر ہمارے محترم نبی کی ولادت ہوئی ہے۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا بھی ہے، حضرت عیسیٰ آئیں گے دوبارہ، وہ زندہ ہیں، آسمانوں پہ موجود ہیں، یہ ہمارا نظریہ ہے، عقیدہ ہے، اور یہ ایسا نظریہ ہے کہ اس کو پر ایمان لانا لازم ہے۔ اور میں نے یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ جس وقت جناب آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی اس وقت حضرت نوح علیہ السلام، بعد میں حضرت نوح اور حضرت آدم کے درمیان 126 سال کا فاصلہ ہے، ایک روایت کے مطابق 146 سال کا فاصلہ ہے۔ سامعین، کہنا بہت کچھ چاہتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو بہتر کریں، ہم اپنے آپ کو بہتر کریں، ہم اپنی زندگی میں دین کو لے کر آئیں، اور ہم لوگ اپنی زندگی میں دین کو تبھی لے کر آئیں گے جس وقت ہم اپنے محترم نبی کی سیرت کو پڑھیں گے، آپ کے کردار کو پڑھیں گے۔
آپ کے جو اصحاب ہیں ان کی سیرت کو پڑھیں گے، پھر آگے جو ان کے اصحاب ہیں ان کی سیرت کو پڑھیں گے۔ بدقسمتی ہے آج عوام کی، عوام نے ان تمام کی تمام سیرتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہماری عوام کس طرف لگ گئی ہے دیکھ لیجئے، اس کے اندر اپنوں کا ہاتھ ہے۔ ان کو منع کرتے تھے، ان لوگوں کو ہم یہ بات کہا کرتے تھے کہ عوام کو اتنی اجازت نہیں دو۔ آج عوام کو پتہ ہے کہ ہم نے اتنے بڑے دن میں، جو ہمارے محترم نبی کی ولادت کا دن ہے، ربیع الاول کے مہینے میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ 12 ربیع الاول کو کیا ہوتا ہے؟ بازاروں کو سجا لینے سے، کھانوں کا اہتمام کر لینے سے، لوگوں کو پانی پلانے سے، لوگوں کو نئے نئے کپڑے پہننے سے، میرے خیال کے مطابق دین اسلام کی خدمت، دین اسلام اس طرح زندہ نہیں ہو سکتا۔ دین اسلام آج ہم کیا لوگوں کو جو غیر مسلم ہیں ان کو ہم کیا بتلا رہے ہیں، کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ وہ ہم سے اس طرح دین سیکھ لیں گے؟ ہم ان کو اس طرح دین سکھا سکتے ہیں؟ فسادات ہم کے اندر ہیں، ہم لوگوں کی عجیب سی حالت ہے، ہماری باطنی حالت، ظاہری حالت بہت بری ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔